آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایرانی علاقے میں بہت فتوحات حاصل کی۔ آپ نے نہاوند سے جنگ کی اور دنپور اور ماجندان کو فتح کیا، اور ہمدان طہران کے علاقے سے جنگ کی اور ان دونوں کو بزور قوت فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایران کے علاقے میں مدائن کا والی مقرر کیا، اور آپ حنیف ترین والیوں میں سے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد مقام پر رہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، اور منافقین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوس تھے۔ آپ کے سوا انہیں کوئی نہ جانتا تھا، اور جب کوئی شخص مرتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کرتے۔ اگر وہ جنازے میں حاضر ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جنازہ پڑھتے، ورنہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 225 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 36 ہجری میں مدائن میں وفات پائی۔ حسیل رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ آپ نے احد کے روز شہادت پائی۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے بدر میں شمولیت سے اس بات نے روکا کہ میں اور میرا بیٹا حذیفہ باہر نکلے تو کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھنے لگے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم آپ کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ تو انہوں نے ہم سے اللہ کا عہد و میثاق لیا کہ ہم ضرور مدینہ واپس آئیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احد کے روز مشرکین کو واضح شکست ہوئی تو ابلیس نے آواز دی، اے اللہ کے بندو، تمہارا پچھلا حصہ تو ان کا پہلا حصہ واپس آیا اور ان کے پچھلے حصے سے لڑنے لگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے آواز دی، اے بندگان خدا، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قسم بخدا وہ نہ رکے حتیٰ کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ اور جس بات نے مصیبت میں اضافہ کیا اس کا مفاد یہ تھا کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، اور ان کے منادی نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا، اور اس افواہ کا سبب یہ تھا کہ مشرکین کا ایک سوار جس کا نام ابن قمطہ تھا، مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر العبدری سے ملا رضی اللہ عنہ، اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا چہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی مانند تھا، خصوصاً جب آپ ہتھیار پہنتے تھے۔ مشرک سوار نے خیال کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا، تحقیق میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اور جھوٹی خبر جانبازوں کے درمیان پھیل گئی، اور اس افواہ سے گھرے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں مزید خوف اور پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ لہٰذا بعض مسلمان حیران و ششدر رہ گئے، انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کریں، اور دوسروں نے جنگ بند کر دی اور اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اور ایک فریق نے مدینہ میں عبداللہ بن ابی سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ وہ ان کی تابعداری کو مشرکین کے سالار عام ابو سفیان کے سامنے پیش کرے اور اس سے ان کے لیے امان حاصل کرے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے ایک قائل نے کہا، کاش عبداللہ بن ابی کی طرف ہمارا کوئی ایلچی ہوتا اور وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لیتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں، لہٰذا تم اپنی قوم کے لوگوں کے پاس قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں قتل کریں واپس چلے جاؤ۔ اسی دوران میں کہ وہ حیران کھڑے تھے، اچانک حضرت انس بن نضر خزرجی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں تو آپ نے انہیں کہا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یوں ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ انہوں نے آپ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم زندگی کو کیا کرو گے؟
اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے ہیں اس پر مر جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ مشرکین کا رخ کیا اور بگولے کی طرح ان کی طرف یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اے اللہ، یہ جو کچھ لائے ہیں میں تیرے حضور اس سے اظہار برات کرتا ہوں، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تیرے حضور معذرت کرتا ہوں۔ یعنی وہ مسلمان جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور تابعداری کے متعلق سوچا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے ساتھ بے نظیر جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جب ثاقب بن الدمداح رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ سے بعض مسلمان جانبازوں کا مورال گرتے دیکھا تو آپ نے اپنی قوم انصار کو جانبازی اور مقابلے پر اکساتے ہوئے کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی حی لا یموت ہے، اپنے دین کے لیے جنگ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارا ناصر و مددگار ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لہٰذا جلدی سے انصار کی ایک جماعت آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے ان کے ساتھ مکی سواروں کے دستے پر حملہ کر دیا، جس میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص، اکرمہ بن ابو جہل اور ضرار بن خطاب شامل تھے۔ خالد بن ولید نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا، اور جن انصار نے آپ کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس طرح محاصر مسلمان ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور وہ تابعداری اختیار کرنے کے خیال سے باز آ گئے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے، اور جانبازی کے ساتھ شرک کے سپاہیوں کی موجوں کے ساتھ جو ان کے ارد گرد متلازم تھی لڑنے لگے، اور ان کا مورال ان کے پاس واپس آ گیا جسے ان میں سے بہت سے لوگ کھو چکے تھے، اور وہ دشمنوں کی صفوں کے درمیان سے جو ان کو گھیرے ہوئے تھے اپنی تلواروں سے اپنا رستہ بنانے لگے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننے کے بعد ممکن ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے سالار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ خود سے انہیں آواز دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تاکہ وہ اس ہیڈ کوارٹر کے گرد آپ سے آ ملیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے آغاز میں مسلمانوں کے مشرکین کو شکست دینے کے بعد چوکی قائم کیے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جنگی بورڈ کے ارکان کا کمان کے ہیڈ کوارٹر میں رہنا اور تعاقب میں شرکت نہ کرنا بچاؤ کے منصوبے کے مطابق تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا منصوبہ بتایا اور اپنے جوانوں کو جنگ کے لیے سفارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیدار مغز سالار کی طرح اس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف موقف کے بدل جانے کا امکان بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ بدترین احمالات کو ملحوظ رکھنا ایک اصول ہے جس سے فوجی سالار جنگ میں غافل نہیں رہ سکتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنے اصحاب کی پشتوں کو جبل احد کی طرف رکھا تاکہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیں۔ جب مسلمان دشمن کے تعاقب میں لگ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگی بورڈ کے بعض ارکان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے اپنی جگہوں کو نہ چھوڑا، گویا وہ سب مارکے کی رفتار کا جائزہ لیتے رہے، اور ان کی آنکھ جبل رمات پر لگی ہوئی تھی۔ اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو مسلمانوں پر حملہ کرتے اور اس مقام پر قابض ہوتے دیکھا جسے تیر اندازوں نے چھوڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کو تباہ کرنے والے خطرے کی اہمیت کا ادراک کر لیا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان حالات میں صرف دو ہی راستے تھے جن میں سے ایک پر آپ چل سکتے تھے، یا تو آپ اپنے فوج کو طے شدہ انجام کے لیے چھوڑ کر کسی پناہ کی طرف جا کر اپنی شخصی سلامتی چاہتے، اور یا آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انہیں خطرے سے بچانے کے لیے آواز دیتے تاکہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو ان کے جمع ہونے کی جگہ بنائیں اور اس طرح انہیں تباہی، ضیاع اور پراگندگی سے بچاتے۔ آپ نے دوسرے راستے کو اختیار کیا
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاندار بہادرانہ موقف کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو اس کی حیرت اور پیچیدگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بجلی کی مانند تھی جس نے شکست خوردوں کو دوبارہ صحیح راہ پر ڈال دیا، اور جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، سکون و اطمینان ان کے پاس واپس آ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے، اور بہت سے گھرے ہوئے لوگ دشمن کی صفوں میں جانوں کے زبردست خسارے کی پرواہ کیے بغیر اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کی حالت سدھر گئی اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں دوبارہ اپنی تنظیم کرنے لگے اور آپ کے گرد اکٹھے ہونے لگے اور جنگ کا جدید متحدہ محاذ قائم کرنے لگے۔ اس طرح جنگ کا موجودہ رخ بدلنے لگا۔ جس روز مشرکین مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے اور خالد بن ولید کی کارروائی کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ کے بعد ان کی صفوں میں پیچیدگی پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نے پراگندہ مسلمانوں کو ہزیمت کی زمین پر جمع کر دیا اور ان میں دوبارہ اسپرٹ پیدا کر دی، اور اسی طرح اس نے مشرکین کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، قتل نہیں ہوئے، اور اس نے انہیں آپ کی جگہ کے متعلق بھی بتایا۔ اس بات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کو مشرکین کے سری اور پے در پے حملوں کا ہدف بنا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ہی کٹھن وقت تھا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو شدید ترین خطرات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو مشرکین آپ کے نزدیک تھے انہوں نے قطعیت کے ساتھ آپ کی جگہ کو معلوم کر لیا، لہٰذا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک اپنی اصحاب کی ایک قلیل جماعت میں تھے، قبل اس کے کہ آپ کے اصحاب آپ کے گرد جمع ہوں، آپ سے نجات حاصل کرنے اور آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور اس جگہ پر جنگ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور اس کی آگ نئے سرے سے بھڑکنے لگی، اور صحابہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے خطرے میں گھر جانے کا ادراک ہو گیا، لہٰذا انہیں خدشہ ہوا کہ وہ مشرکین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو پہچان لیا ہے وہ آپ کا گھیراؤ کر لیں گے، خصوصاً اس گھڑی میں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے جنگی بورڈ کے بعض ارکان اور ان تھوڑے لوگوں کے سوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے میں تیزی سے کام لیا تھا، اور ان کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ نہ تھی اور کوئی نہ تھا، لہٰذا صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے، اور وہ مشرکین کی ضربات کا مقابلہ کرنے کے لیے جن کا رخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف تھا اپنی جانوں سے ایک بشری فصیل قائم کرنے لگے، اور اس دفعہ صحابہ کا مقصد بدرجہ اول اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تحفظ کرنا تھا جو اس خوفناک صورتحال سے دوچار تھی
کہ جن جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا ہے ان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست اور مسلمانوں کے اضطراب و انتشار کے بعد اپنے اصحاب کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ قیادت عامہ کے ہیڈ کوارٹر میں باقی رہ گئے تھے، اس لیے مشرکین آپ کے نزدیک تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے سواروں اور پیادوں کی ایک فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے پا کر اور آپ کے اصحاب کے آپ کو چھوڑ کر منتشر ہو جانے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیزی سے حملے کرنے لگی۔ زخمی نبی اور محمد بن عبداللہ ہاشمی نبی سالار ان سری اور پے در پے حملوں کے مقابلے میں مضبوط پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے اور حملہ آوروں سے بے نظیر شجاعت و شوق سے جنگ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلیل اصحاب جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے وہ اس وقت آپ کی مدد کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے مارکے کے آغاز سے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور بعض شکست کے وقت سرعت کے ساتھ آپ سے آ ملے تھے۔ اس خوفناک جنگ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زخم آئے اور آپ کا آہنی خود جو آپ کے سر پر تھا مشرکین کی ضربات کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، اور اسی طرح آپ کے چہرہ مبارک پر متعدد زخم آئے، اور مشرکین کے ایک سوار جس کا نام ابن قمہ تھا اس نے یہ کہتے ہوئے آپ پر حملہ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ اور ابن قمت کے ساتھ جنگ کے دوران ابن قمت نے آپ کو تلوار ماری اور اس سے آپ کو شدید ضرب لگائی، لیکن اس نے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچایا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، اور اس چوٹ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کو تکلیف دی اور وہ اس سے متاثر ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ بیمار رہے، اور دشمن خدا کی ضرب سخت تھی مگر وہ اس سے 2 زرہوں کو پھاڑنے کی قوت نہ پا سکا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچ گئے۔ اسی طرح اس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر زخم آیا۔ آپ کو ابن قمت نے زخم لگایا جو اپنے اصحاب کے ساتھ پے در پے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کر رہا تھا، پس آپ کے خود کے 2 حلقے آپ کے دونوں رخساروں میں پیوست ہو گئے اور اس کے بعد خون بہنے لگا، اور یہ اس ضرب کے نتیجے میں تھا جو ابن قمت نے آپ کو لگائی تھی، اور وہ دشمن خدا مشرکین کے دلیر سواروں میں سے تھا۔ اسی طرح آپ کے چہرہ مبارک پر بھی بڑا زخم آیا اور وفات تک اس کا نشان آپ کے چہرے پر باقی رہا، اور یہ زخم آپ کو گھمسان کے رن کے دوران عبداللہ بن شہاب ظاہری مشہور امام محمد بن شہاب ظاہری کے دادا کی ضرب کے نتیجے میں لگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے 4 دانت ٹوٹ گئے، اور جب عتبہ بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے آپ کو بہت بڑا پتھر مارا تو آپ کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کٹھن اور خونریز گھڑی میں ایک گہرے گڑھے میں گر پڑے اور آپ کے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کا دفاع کرنے والے اصحاب نے آپ کو بچانے کے لیے سرعت سے کام لیا، اور حضرت علی بن ابو طالب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو گڑھے سے اٹھایا حتیٰ کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور آپ کے چہرہ مبارک پر بکثرت خون بہنے لگا تو آپ خون پونچھنے لگے اور کہنے لگے، وہ لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا ہے، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کا شدید غضب ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں، خواہ وہ انہیں معاف کرے یا عذاب دے، بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین ہمیشہ بڑا حملہ کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گزند پہنچا اور جو زخم آئے، اس وقت آپ اپنے قلیل اصحاب میں موجود تھے۔
اسی دوران میں کہ آپ اسی حالت میں تھے، آپ کے جن اصحاب کو شکست نے پراگندہ کر دیا تھا وہ آپ کی طرف آنے لگے اور اسی طرح مشرکین بھی آپ پر حملے کرنے لگے۔